وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 1. آج کا موضوع، کیا ہم اندھیروں کے باسی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی لہو، وہ ذات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات، کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا، اس کا نزول جو ہے اوائل نبوت، یعنی تقریباً 4-5 نبوی سال کو اس کا نزول ہے. اور دیکھیں، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور جو وہاں کا معاشرہ تھا وہ دور جاہلیت تھا. دور جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا. لوگ بری طرح اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسا کہ آج ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. سامعین کرام، یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مکی دور کے لیے ہے اور وہ دور اب گزر چکا ہے. بات ایسی نہیں ہے. دور جاہلیت آج بھی ہے. سامعین کرام دیکھیں، اس وقت جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ نہ تو اعتماد تھا، نہ بھروسہ تھا،
اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کا مقصود نہیں تھا، محبوب نہیں تھا، مقصود نہیں تھا جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اور لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ خواہشات نفسانی کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا بنیادی طور پہ، اور دین سب کچھ افترا گھڑا ہوا تھا۔ آج بھی سامعین کرام بالکل یہی صورتحال ہے، دین کو ہم نے گھڑ لیا ہے، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، نمبر ایک۔ پھر دینی جو تقاضے ہیں وہ ہم اپنی مرضی اور خواہشات سے اس کا طے کرتے ہیں کہ کون سا دین کا کون سا کام اس وقت ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو سامعین کرام یہ میں بنیادی طور پہ یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس دور جاہلیت میں آج بھی، لہذا اس تمام گفتگو کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ تعریف کے قابل کون ذات ہے، قوتیں کس کے پاس ہیں، تمام کائنات میں یہ تمام کائنات کی ملکیت بلا شرکت غیر کس کی ہے، کون قادر مطلق ہے، کون رزق پہنچانے والی ذات ہے، کون ہماری یعنی مصیبت جو میں گھرا ہوا ہے اس کی تکالیف کو دفع کرنے والی ذات کون ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور آج بھی ہم شرک کی دلدل میں یعنی نامحسوس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ دین کا آج حلیہ بگڑ چکا ہے، جو اصل دین کی پکار ہے اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رجوع کر لو، وہ چیز نہیں ہے سامعین کرام۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، دوبارہ میری آج سنیں کہ سورہ سبا مشرکوں کے لیے ہے، مشرکوں کے ذہن میں جو خلجان برپا تھا، جو تاریکیاں تھیں، اس سے نکالنے کے لیے لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ آیات بالکل ہمارے لیے ہے، اس کا اطلاق ہم پہ ہوتا ہے۔ ایسی تاریکیوں کی دلدل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پہلی جو ہم نے آیت پڑھی اس کا میں نے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، یہ اللہ کی تعریف، یعنی تمام خوبیوں کی مالک ایک ذات ہے۔ اب دیکھیں خوبیاں اور تمام تعریفیں اور خوبیاں، ہم دیکھیں، میں تھوڑی سی میری گزارش سنیں۔ دیکھیں ہم مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، یہاں معاشرے میں ہم ظاہر معاشرتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں مثال کے طور پہ میں مردان میں رہ رہا ہوں، یہاں پر ایک شخص ہے جو بہت زیادہ مالدار ہے، نواب ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفیق ہے، نواب کی انسان کی میں بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، بہت زیادہ داتا ہے، دینے والا ہے، خیراتیں کرنے والا ہے، جو اس کے سائل پہ آتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری یعنی بے انتہا دولت کا مالک ہے، میں عرض کر رہا ہوں مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک ہمارے مردان میں مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا ہے جو کہ نواب ابن نواب ہے، بے انتہا جائیداد ہے، نہ ختم ہونے والی دولت ہے اس کے پاس، اور پھر وہ یعنی اچھے طریقے سے اس کا بے دریغ استعمال بھی کر رہا ہے، جو آتا ہے اس کو جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے جو مخبر ہیں وہ بھی لگا رکھے ہیں، جو بیواؤں کا پتہ لگاتے ہیں، محتاجوں کا، مساکین کا پتہ لگاتے ہیں وہ، اور یہ ساری، اور پھر وہ ان کی امداد کرتا ہے، جو خبر بھی آتی ہے، جس کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ضروریات۔ اب یہ ہے نا کہ بہت ساری خصوصیات اس شخص میں جمع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا،
کہ یار یہ تو بڑا مالدار شخص ہے، یہ تو بڑا فیاض ہے، یہ تو بڑا سخی داتا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ اپنی ضروریات کے وقت اس کی طرف نظریں اٹھیں گی، کوئی مشکل پیش آتی ہوگی تو اس مردان میں لوگ جو ہیں اسی کی طرف کہ جاؤ بھائی، کوئی بھی سائل اس کے در پہ جائے تو وہ خالی نہیں لوٹ آتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان کی جو ظاہر ہے کہ سب کے مسائل ہیں اور وہ سب لوگ جو ہے مردان کے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اسی کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں اور اسی سے امیدیں لگا رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا، اور پھر وہ کام آتا بھی ہے سامنے کرام تقریباً۔ اب دیکھیں، یا الحمدللہ کی میں بات کر رہا ہوں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں، شرک میں ہم کیوں پڑتے ہیں، شرک میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جب ہم غیر اللہ کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں یا غیر اللہ سے ہمارا ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ ہماری حاجات پوری کرے گا، یا غیر اللہ سے ہماری کچھ توقعات پوری ہوتی ہیں، تو ہم غیر اللہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ مضمون سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، آج اقتدار ہے، بہت سے لوگ اقتدار کی سیٹیں، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، مشیر ہے، وزیر ہے، یہ ان سیٹوں کی طرف لوگ، اب سینٹ کی انتخابات ہونے والے ہیں بتیرے، میں بات کر رہا ہوں 2017 دسمبر کا مہینہ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں پیدا ہو جائیں گے امیدواروں کی کہ اب سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، بہت سے لوگ، یہ نہ صرف سینٹ بلکہ آپ دیکھیں ہم نے توقعات باندھ رکھی ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، لوگوں نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود پال رکھے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، سورہ یاسین میں ہے یہ مضمون، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو آپ سے روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر سے آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کرام، اور اس میں مضمون یہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے، تمام تعریفیں جو ہیں، تمام خوبیاں کا مالک جو ہے اکیلا ایک ذات ہے، الحمدللہ، اللہ کے سوا کسی میں ذاتی کوئی صفت نہیں ہے، باقی تمام مخلوق جو ہے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب محتاج ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لے سامنے کرام۔ ایک اللہ میں تمام خوبیوں کا ذاتی مالک جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اب اس کا قدرتی طور پہ جب ہمارا یہ یقین آ جائے گا تو اب ہونا چاہیے کہ ہماری نظریں اسی کی طرف اٹھ جائیں، اسی سے ہم توقعات باندھ دیں، اور اپنی اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اسی سے مدد کی توقع لگا لیں۔ غیر اللہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ نہ چاہے، دیکھیں وہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ میرے خیال سے عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، جو بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچانا چاہے، دنیا کی تمام قوتیں مل کے اس نفع سے تمہیں روک نہیں سکتی، وہ نفع تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ کوئی نقصان تمہارے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نقصان تمہیں پہنچ کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسے بچا نہیں سکتی۔ دیکھیں، اگر یہ ہم ایک تصور باندھ لیں
اور یہ حقیقت ہے سامعین کرام، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک اللہ کی ذات ہے، ون اینڈ اونلی، جو قادر مطلق ہے، جو ذاتی طور پہ ہر چیز کی مالک ہے اور ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس پہ اپنا یقین اور عقیدہ پیدا کر لیں۔ مخلوق سے جو بھی ہے، مخلوق سے قطع بھروسہ مخلوق پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ کیوں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ، یہ ایک میں مختصر میسج میں نے آپ کو دے رہا ہوں سامعین کرام۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کرتا ہے کہ دیکھو، تم دیکھو تو صحیح، یہ جو تعریفیں جس کے لیے ہیں اس کا کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تمام تعریفیں آخرت میں۔ دیکھیں، یہاں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں سامعین کرام، آسمان اور زمین، لہو ما فی، یہ اس کا مالک واحد کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ واحد مالک اللہ۔ ما فی السماوات و ما، اب یہ اس کی تو خیر خزانوں اور اس کی کوئی ہم وہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ آسمان و زمین تو آ رہے ہیں نظر، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ تعلق تو باطن، یہ ظاہر کا ہو گیا، ظاہری نعمتیں۔ اب ظاہر ہے باطنی نعمتیں بھی تو ہیں۔ اب یہاں آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے سامنے کی طرف، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ یعنی منفرد آیات میں سے ہے سامنے کی طرف، یعنی یہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی کم یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ لہو ما فی السماوات والارض یہ تو آتا رہتا ہے نا، لیکن یہاں خاص طور پہ آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں بھی اسی کی خوبیاں ہیں، اسی کی یعنی جو کچھ بھی ہے آخرت میں وہ بھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی تعریفیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہوگا تو تعریف ہوگی نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ ہوگا تو تعریف ہوگی۔ اب دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یہ تو عقل بھی مانتی ہے ہمارا، یعنی آخرت کو عقل بھی مانتی ہے، یہ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، آخرت کو عقل بھی مانتی ہے۔ اب آخرت میں ظاہر ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اب آخرت کی نعمتیں، چلیں دنیا کی نعمتیں تو آپ یعنی کچھ کام کرتے ہیں، اسباب استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ کے مقدر میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن آخرت کا تو ٹوٹلی اختیار اور مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باطن آخرت، اب آخرت کے معنی جو ہیں سامنے کرام، یہاں اگر ہم باطن کر لیں، باطن، اور باطن تو یہاں بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم انسان کے پاس بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سنیں ذرا غور سے، بعض اوقات مال بھی ہوتی ہے آپ کے پاس، اولاد بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، نوکری بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی چمک رہا ہے، لیکن آپ پریشان ہیں، آپ سوتے وقت نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ اب وہ پریشانی جو ہے یہ تو آپ کی دل کی پریشانی ہے، اور وہ آپ کے باطن کی پریشانی ہے۔ یہاں بھی باطنی نعمتیں ہیں، موجود ہیں، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا سامنے، باطنی نعمتیں تو یہاں بھی موجود ہیں، تو باطن تو اب بھی موجود ہے سامنے کا۔ اختصار سے میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن بس آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، باطنی نعمتیں موجود ہیں،
اخروی نعمتیں ایک تو وہ باطن ہے جو موت کے بعد جب قیامت آئے گی تو اس وقت آخرت، ایک تو وہ آخرت ہے، لیکن یہاں بھی اعمال کے ساتھ باطنی نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، باطنی نعمتیں بھی موجود ہیں، تو تمام نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، باطنی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، تو یہاں بھی یعنی ظاہر اور باطن یہ سب اس کا واحد مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر میں بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ واحد یکتا بلا شرکت غیر مالک ہے اس آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے۔ پھر باطنی، یہاں جو باطنی ہے، ہم زندہ ہیں، ایک باطن بھی ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا، وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تو اب دیکھیں باطن، اب ظاہر ہے کہ ہم باطن سے تو باطن کو نہ تو بھلا سکتے ہیں نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں باطن کو، کیونکہ یہ تو عقل مانتی ہے کہ یہ انسان کی پیدائش کے نتائج جو ہیں دنیا میں نہیں آ رہے، نہیں نکل رہے، اس کے لیے کوئی اور مقام ہونا چاہیے، اور وہ مقام آخرت کا ہے جو کہ ہمیں اللہ نے بتایا قرآن میں۔ تو وہاں تمام اختیارات کا مالک واحد اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس اللہ کی، واحد اور قہار۔ تو وَلَهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس میں اب دیکھیں یہ تمام مضمون جو ہے یہ ہم میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کہ آپ سب کچھ کا مالک اللہ کو تصور کر لیں، تو اب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ ہی سے آپ اپنا ایک باطنی تعلق بنا لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ مطلب آپ ایسا کر لیں، یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ ہی کے لیے اپنی زندگی خالص کر لو۔ تو یہ یعنی شرک سے باز آ جاؤ۔ مختصر جو اس میں مدعا ہے کہ اے لوگو، اے مشرکو، اے شرک پہ اعتقاد کرنے والو، اے اللہ کے سوا اور معبودوں کی پرستش کرنے والوں، یہ ہمارے لیے مضمون، اللہ کے سوا ہم نے اور خدا بنائے ہوئے ہیں سامنے، کسی سے تعلقات ہم نے بنائے غیر اللہ سے، اس پہ بھروسہ کر لیا ہے، مال کو خدا سمجھ لیا ہے، اس پہ بھروسہ ہے، قاضی الحاجات ہے، مشکل کشا ہے، رفیع الدرجات ہے بعض لوگوں کی نظر میں، تو اس پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ نہیں، الحمدللہ، تمام خوبیاں تعریفیں اس کا واحد مالک اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات والارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ میں نے تھوڑا سا اس پہ آپ سے بات کی ہے، وہو الحکیم الخبیر، دو باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات کا بیان کر رہے ہیں، حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی میری یہ بات ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اب ہر انسان تو بادشاہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی۔ تو جب دنیا کی زندگی میں معیشت تقسیم ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی میری طرف متوجہ ہو جائے کہ دنیا میں تقسیم ہو چکی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، دنیا میں جو تقسیم ہے اس پہ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یعنی ضرورت کے مطابق، تو اس کی تقسیم پہ آپ راضی رہیں اور اپنی توجہ اس مقصد حیات کی طرف مرکوز کر دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہہ دیں
اللہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ کی طرف کمر باندھ لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کمر ہمت کس لیں۔ باقی جو دنیا میں آپ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے، اس کی حکمت، اس میں حکمت ہے، وہ حکیم ہے، یعنی اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اس پہ ناراض نہ ہو، اس پر خوش ہو جائے۔ الخبیر، آپ کے حالات کو وہ جان رہا ہے، آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، آپ کے حالات کو جان رہا ہے، وہ شفیق ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس، لوگوں پر، اس کی شفقت کے مظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کا، حد سے زیادہ ہے۔ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو وہ تم پورا ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہو الحکیم الخبیر، یہ سامنے کرام تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ وہ حکمت والا اور الخبیر ہے، جانتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ جو بھروسہ یا ایک یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات سے خبردار ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا فیاض ہے، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا ایک تعلق بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مجھے جس حالت میں پیدا کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں، پھر میں نے اس کی طرف، اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر میں نے چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں چل پڑا ہوں یا چل پڑی ہوں، اور وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ اب اپنے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کام پہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ تو وہو الحکیم الخبیر، وہ تو یہ سامعین کرام بہرحال آج مزید مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، لیکن یہ جو بنیادی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس میں میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اوائل نبوت میں مکے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں آج کس طریقے سے یہ فٹ بیٹھتی ہے ہمارے حالات کے مطابق، کیونکہ ہم شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہیں سامنے کرام۔ اندھیرے ہیں، چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ غیر، وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو غیر اللہ پہ، اللہ سے نظر ہٹ چکی ہے ہماری، من حیث القوم یا من حیث الامہ، اللہ سے نظر ہٹ چکی ہے، اور پھر بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو اس بات پہ، اس طرز عمل پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا کر اور اس پر یقین کر کے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور چلنا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ تیز تر گامزن منزل معدور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ الحمد للہ،
تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. باطنی خوبیوں کا مالک بھی وہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں باطن کی، آخرت کی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ بڑی حکمت والا اور بہت خبردار ہے. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. Praise be to God, to whom belongs everything in the heavens and the earth. And praise be to him in the hereafter. He is the wise, the expert. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.